کوئی بندہ رینٹ کے اوپر گھر لینا چاہتا ہے, رینٹ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, وہ رینٹ کا گھر لینا چاہتا ہے, تو رینٹ کے گھر لینے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں وہ ضرور دیکھ لینی چاہیے, اور رینٹ پہ گھر لینے سے سب سے پہلے وہ کون سے تقاضے ہیں جو قانون کہتا ہے کہ کرایہ دار وہ تقاضے پورے کرے؟ جی, سب سے پہلے تو جب کرایہ دار کے حقوق کی بات ہے تو کرایہ دار سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ لینڈ لارڈ ہے یا لینڈ آنر ہے, کیونکہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لینڈ لارڈ کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ نے لینڈ آنر کے بہاف پہ صرف کرایہ کلیکٹ کرنا ہے. اچھا, دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں. ذرا یہ بڑی اپنی اچھی بات کی. اسی سوال کے ساتھ میں یہ سوال بھی جوڑ دیتا ہوں کہ لینڈ لارڈ اور لینڈ اونر کا فرق تھوڑا سا بتا دیں. جی, لینڈ لارڈ جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کو مال مکان اختیار دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ میرے بہاف پہ کرایہ کلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. مکان کی دیکھ بھال کریں, کرایہ کلیکٹ کریں, باقی جو وہ عمل کہتا ہے وہ کرتا ہے. لینڈ آنر وہ ہے جس کے نام رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے. جو ایکسکلوسیو اونر ہے وہ لینڈ اونر ہے, وہ لینڈ آنر ہے. تمام اس حقوق اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بالکل. جبکہ لینڈ لارڈ کے پاس محدود اختیارات ہوتے ہیں, کرایہ کی کلیکشن کی حد تک دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو اختیارات مالک دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پاور آف ٹرنی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی ریٹرن ایگریمنٹ کے تحت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کے کرایہ دار کے حقوق کے بارے میں جناب فرما رہے تھے. جی, کرایہ دار کا یہ حق ہے کہ جو کرایہ نامہ لکھا گیا ہے اس کے پاس اس کی کاپی موجود ہو, اور کرایہ دار کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو پولیس اسٹیشن میں رجسٹرڈ کرایا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر مالک مکان یا کرایہ دار دونوں میں سے کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ آنسریبل ہوتے ہیں, اور یہ ایک اوفینس ہوتا ہے. اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں, کیونکہ جب پولیس رجسٹریشن ہو جاتی ہے رینٹ ایگریمنٹ کی, تو پھر کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرٹیل ہو جاتی ہیں, اور ٹریس بھی ہو جاتا ہے کہ کون شخص کہاں سے آیا ہے اور اس کا کیا تعلقات ہیں. دوسرا, رینٹ جو کرایہ دار ہے اس میں اس کی سیکیورٹی کی اماؤنٹ لکھی جاتی ہے, اس میں کرایہ نامہ لکھا جاتا ہے کہ ماہوار کرایہ کتنا ہے, اس میں ایک ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے, اور سب سے ضروری بات ہے کہ اس میں ایک پیریڈ مقرر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کرایہ دار کوئی مکان لیتا ہے تو مالک مکان اس کو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد بلا وجہ اس کو ویکیٹ نہ کروا سکے اس سے مکان. یہ کرایہ دار کے حقوق ہیں. اسی طرح اگر کوئی میجر اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے مکان میں, تو وہ مالک مکان کی ذمہ داری ہے, یہ کرایہ دار کا حق ہے کہ وہ مالک مکان سے کہے کہ یہ آپ جو ہے اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کریں. اور سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ ڈیوز ہوتے ہیں, یعنی ٹیکس ہیں یا کسی قسم کے کوئی ڈیوز ہیں, تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے, کیونکہ بینیفیشری کرایہ دار ہوتا ہے, وہ اس سے آ کے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس کا ٹیکس ادا کریں یا کوئی ڈیوز ہیں وہ آپ پے کریں. تو کرایہ دار اگر وہ پے کر دیتا ہے مالک مکان کے بہاف پہ, تو کرایہ دار کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے دوبارہ ریفنڈ کوائے مالک مکان سے. یوٹیلیٹی بلز کے علاوہ جی بالکل, وہ جو ٹیکس وغیرہ یا کوئی گورنمنٹ کے جو ڈیوز ہوتے ہیں, کوئی مکان کے کوئی اگر کوئی بینک کی قسط چل رہی ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں, بالکل, تو وہ مالک مکان ہی پابند ہے اس چیز کا کہ وہ ادا کرے. بالکل. ٹھیک ہے. فرسٹ پرائیورٹی تو مالک مکان کی ہے, لیکن کبھی سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ مالک مکان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا, یا گورنمنٹ آفیشلز اس کو باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کمپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فورتھ ود یہ ڈیوز پے کریں. اس صورت میں اگر وہ پے کر دیتا ہے تو وہ اسپیشل جج رینٹ کے پاس درخواست دے کے یہ اپنے کرائے میں سے منہا کر سکتا ہے یا اسے ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے, اور یہ دادرسی حاصل کر سکتا ہے اسپیشل جج رینٹ کے پاس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مالک مکان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کرایہ دار کے فرائض ہوتے ہیں. آپ ذرا ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ مالک مکان کے کیا حقوق ہیں. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تحریری کرایہ نامہ جب لکھا جاتا ہے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ساری طے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کرایہ دار اپنی رہائش کے لیے جگہ لیتا ہے, اگر وہ اس میں کوئی پولیٹیکل آفس بنا لیتا ہے
یا کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جو کہ کرایہ نامہ کی شکوں کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو مالک مکان کا حق ہے کہ اس کو یا تو ویکیٹ کروا لے یا اس کو تحریری نوٹس بھیجے کہ آپ نے مکان اس مقصد کے لیے نہیں لیا تھا۔ دوسرا سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ کرائے پہ مکان لینے کے بعد اس میں سب لیٹ کر لیتے ہیں، شکمی کرایہ دار رکھ لیتے ہیں، تو وہ آپس میں مل کے پھر مالک مکان کو کرایہ پے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی قانون کے جو ہے وہ برعکس ہے، کیونکہ مالک مکان نے جب مکان کرایہ پہ دیا ہوتا ہے تو وہ فیملی ممبرز بھی عام طور پہ پوچھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ ایک یا دو فیملی ممبر شو کر کے زیادہ فیملی ممبرز جو ان کے ریلیٹیو بھی نہیں ہوتے یا ریلیٹیو ہوتے ہیں ان کو مکان میں رکھ لیتے ہیں، جس سے مالک مکان کے جو رائٹس ہیں وہ انفرنج ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی مکان کو جب بھی کرائے پہ حاصل کیا جاتا ہے تو یہ بات انشور کروانی ہوتی ہے کرایہ دار نے کہ اس کے اتنے ممبرز ہیں، اکارڈنگ ٹو لا وہ اس چیز کا بتانے کا پابند ہے مالک مکان کو۔ سیکنڈلی وہ کوئی بھی مکان کا کوئی حصہ بھی آگے کرائے پہ نہیں چڑھا سکتا خود سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی پرماننٹ آ کے رہائش پذیر ہو جاتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار، تو وہ مالک مکان کو اس کے بتانے کا پابند ہے۔ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا کرایہ دار، اگر وہ کرے گا تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور مالک مکان اس کو گھر سے نکال سکتا ہے، اس کو 1 مہینے کے نوٹس کے اوپر فارغ کر سکتا ہے۔ جی بالکل، تو یا کوئی اس قسم کی ملک دشمنی میں یا کوئی ایسے لوگ جو ایسی چیزیں جیسے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی جس میں کوئی فیکٹری یا کوئی ایسا شور شرابے والا کام ہے تو وہ بھی کرایہ دار نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی مالک مکان ایکشن لے سکتا ہے۔ یا مالک مکان کو یہ پتہ چلے کہ میرے مکان کو کرایہ دار یہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی مالک مکان اس کا نوٹس لے کر اس کو کرایہ داری کے جو معاملات سے فارغ کر سکتا ہے۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اس کو پریسائز کر دیا ہے۔